بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدع الساعة من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فإنہ لا یضر الا نفسہ ولا یضر اللہ شیئا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز دوستو، زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے اور اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ آدمی مال جمع کرے اور اس میں سے اللہ کے راستے میں نہ نکالے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے 30ویں پارے میں ارشاد فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ عزیز دوستو، اس میں 3 آدمیوں کے لیے بڑی خرابی کا اعلان فرمایا۔ سب سے پہلا چغلی کرنے والا، غیبت کرنے والا، اور تیسرا اس میں جو ہے وہ مال کو جمع کرنے والا اور گن گن کر رکھنے والا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ اس کے بعد فرمایا یحسب ان مالہ اخلدہ۔ عزیز دوستو، مال جمع کرنا یہ کوئی بعید اس پر کوئی وعید تو نہیں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس میں سے آدمی اگر صدقات بھی نہ ادا کر سکے تو اس میں سے کم جو ہے زکوٰۃ ضرور نکالے، کیونکہ یہ فرض ہے۔ اس کے سوا باقی جتنے یعنی وہ صدقات ادا کرے گا اپنی طرف سے، اس پر اللہ تبارک تعالیٰ بہت بڑا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ ایک اعرابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم جتنے فرض ہیں، یعنی نماز 17 رکھتے ہیں اور روزہ 1 مہینے کا اور زکوٰۃ جتنی مجھ پر فرض ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ پر کی ہے، اس کو میں ضرور نکالوں گا، اس کے اندر میں سے کچھ کمی نہیں کروں گا اور اس میں بڑھاؤں گا بھی نہیں، یعنی نوافل کا اضافہ نہیں کروں گا اور جو ہے صدقات و خیرات بھی نہیں کروں گا سوائے فرض زکوٰۃ کے۔ اس طریقے سے کوئی نفل روزہ بھی نہ رکھوں گا سوائے فرض روزوں کے۔ جب وہ وہاں سے چلنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سامنے اس کے جنتی ہونے کی مہر لگا دی اور فرمایا کہ اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ جنت میں جائے گا، یہ کامیاب ہو گیا، وہ جہنم سے بچ گیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ عزیز دوستو، اس لیے صدقات اور خیرات کرنے کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ جو شخص دنیا میں 1 روپیہ کسی کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اس کو دنیا میں 10 اور آخرت میں 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ اور نفل صدقے کا تو کہنا ہی کیا ہے عزیز دوستو، اس سے بلائیں ٹلتی ہیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں جو ہے یعنی یوں سمجھو کہ صدقہ تمام پریشانیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم صدقہ ضرور کریں اور صدقہ ہم کریں تو چھپ کر کریں، کسی کو پتہ نہ ہو۔ کسی نے پوچھا
کہ سب سے بہتر صدقہ کیا ہے، تو بتایا کہ جو صدقہ سب سے افضل وہ ہے جو تو اپنے داہنے ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ عزیز دوستو، آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر اگر کوئی افطار کراتا ہے تو دنیا میں ایک ڈھنڈورا پیٹ دیتا ہے، رشتہ داروں کو بلاتا ہے، عزیز دوستوں کو بلاتا ہے، اور میں اس بات کو یقین کے طور پر کہتا ہوں کہ جتنے لوگ یہ افطار کرا رہے ہوتے ہیں اور جتنے لوگ یہ افطار کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے سوائے چند ایک کے روزے دار کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کرانے والے کے بارے میں جیسا کہ فرمایا کہ اس کو ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا روزے دار کو ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوتی۔ عزیز دوستو، اس پر نہیں بلکہ چھپ کر کرے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور افطار بھی کرا دے۔ یہ افطار بانٹنے کا جو سلسلہ چل رہا ہے عزیز دوستو، صرف ایک رسمی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی تمہاری دی ہوئی چیز سے روزہ افطار نہیں کرتا۔ روزہ افطار کرانے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ آدمی اپنے گھر پر ان لوگوں کو مدعو کرے جو خاص طور سے روزے دار ہوں، جن کا روزے دار ہونا یقینی ہو، ان کو بلائے اور ان کو جو ہے روزہ افطار کرائے، اور ان کے لیے کوئی خاص اہتمام بھی نہ کرے بلکہ جیسا روزانہ خود کھاتا ہے ویسا ہی ان کو کھلا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی یہاں تک بھی فرمایا، جب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے تو کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ جو ہم کسی کا روزہ افطار کرائیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم کسی کو ایک کھجور تو دے سکتے ہو، یا اس سے بھی کم ایک گھونٹ پانی تو کسی کو پلا سکتے ہو۔ اس پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ اتنا ہی بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن عزیز دوستو، اگر ہم نے آج اس طریقے سے افطار نہ کرایا تو پھر ہماری واہ واہ نہیں ہوگی اور ہمارا نام اونچا نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا نام گمنامی میں پڑ جائے گا۔ اس لیے ہم ایسا نہیں کرتے۔ آؤ میں تمہیں اس سخی کے بارے میں بتاتا ہوں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جہنم کا عذاب دیے جانے کے لیے فرمایا کہ وہ سخی وہ ہوگا جو دنیا کے اندر اپنے مال کو اس لیے خرچ کرتا ہوگا کہ لوگ اس کو سخی کہیں اور لوگ اس کی جو ہے تعریفیں کریں۔ وہی عالم کا حشر ہوگا اور وہی ہوگا شہید کا حشر، کہ جو دنیاوی دکھاوے کے لیے یہ تمام کام کرتا ہو۔ عزیز دوستو، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو بھی صدقہ کریں، جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں، خاص طور سے چھپ کر کریں، تاکہ جو ہے دکھاوا نہ ہو، اور اس چھپ کر کرنے سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہم جس کو دے رہے ہیں اس کی عزت اور اس کی عصمت پر بھی حملہ نہ ہوگا۔ بعض لوگ اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دنیاوی دکھاوے کے لیے ایسی چیزیں خرچ کرتے ہیں جس کو لوگ لے جاتے ہوئے بھی دکھائی دیں، اور پھر وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والے ہیں۔ عزیز دوستو، یاد رہے کہ صدقہ اور خیرات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ صدقہ اور خیرات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ضرورت مند کی ضرورت کی چیز کو ہم جو ہے اس کو دیں۔ جیسا کہ اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور تقریباً 1 سا گیہوں یا 1 سا جو یا 1 سا جو ہے چاول یا کھجور یا کشمش ایک آدمی کے ذمے بنتا ہے۔ عزیز دوستو، ہم اس کو نہ دے کر کے اگر اس صدقے کی اس کی قیمت لگا کر کے اس کا پیسہ ہم اللہ کے راستے میں دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میرا نظریہ ہے کہ یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ عزیز دوستو، لیکن عزیز دوستو، وجہ یہ ہے کہ ایسا ہم کرتے کیوں نہیں کہ ہم جو کچھ دے رہے ہیں وہ کسی کو دکھائی نہیں دے گا۔ لیکن عزیز دوستو، یاد رہے، اگر ہم نے اس کو ضرورت سے زیادہ چیز دے دی، مثلاً اس کو ضرورت کپڑے کی ہے اور ہم نے اس کو اناج دے دیا، تو اناج تو اس کو بیچنا ہی پڑے گا،
اور جب وہ اس اناج کو بیچے گا تو وہ اس قیمت پر نہیں بک سکتا، بلکہ وہ بہت سستے داموں میں جائے گا، اور اس کا بھی نقصان ہوگا اور تمہیں بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے عزیز دوستو کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ایک مٹھی میں بند کر کے دیں اور دوسرے کو بھی پتہ نہ چلے کہ مجھ کو کیا دے دیا، اور وہ بھی اپنے گھر ہی آ کر دیکھے۔ عزیز دوستو اس لیے جو ہے صدقہ چھپ کر کریں، صدقے کو چھپ کر کریں۔ مجھ کو اس معاملے میں ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ یاد پڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا اور اس نے ارادہ یہ کیا کہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں، چنانچہ اس نے صدقے کی رقم نکالی اور رات کو لے کر چلا، نکل گیا، اور نکلنے کے بعد اس نے کسی کے ہاتھ پر صدقہ رکھ دیا، صدقے کی قیمت کسی کے ہاتھ پر لے جا کر رکھ دی۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں میں مشہور ہوا کہ رات فلاں چور کے ہاتھ میں کوئی صدقے کا مال دے گیا۔ عزیز دوستو اس کو بھی پتہ نہیں، یعنی جو صدقہ دے رہا اس کو بھی پتہ نہیں کہ میں کس کو دے رہا ہوں۔ اب وہ اللہ کے سامنے صبح کو رویا اور کہنے لگا، یا اللہ تمام تعریفیں تو تیرے ہی لیے ہیں، آج میرا صدقہ غلطی سے ایک چور کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، میں انشاءاللہ اگر تو چاہے گا تو میں کل پھر صدقہ دوں گا۔ چنانچہ اگلا روز آیا اور اس نے صدقہ نکال کر رکھ ہی لیا تھا، رات کی اندھیری میں نکلا، دن کے اجالے میں نہیں، رات کے اندھیرے میں نکلا، اور ایک زانیہ عورت کے ہاتھ پر وہ صدقے کی رقم رکھ کر چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں میں مشہور ہوا کہ رات جو ہے کوئی آدمی فلاں زناکار عورت کو صدقہ دے گیا۔ چنانچہ پھر وہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہوا اور اللہ کے سامنے عرض کی، یا اللہ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں اور تو ہی جو ہے سب تعریفوں کے لائق ہے، آج پھر میرا صدقہ غلط جگہ چلا گیا، میں انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر صدقہ کروں گا۔ چنانچہ کل آنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر صدقے کے یعنی کہ پھر صدقے کے لیے کچھ رقم نکالی، اور نکال کر جب رات ہوئی تو وہ رات کو لے کر کے چلا۔ جب وہ راستے میں پہنچا تو اس نے کسی ایک آدمی کے ہاتھ پر وہ صدقے کا مال رکھ کر اپنے گھر کو چلا آیا، اور اس نے جب صبح کو لوگوں میں چرچا سنا کہ رات فلاں مالدار کے ہاتھ میں کسی نے صدقے کا مال دے دیا ہے، چنانچہ وہ پھر اللہ کے سامنے پھر اسی طرح گڑ گڑایا اور عرض کی، یا اللہ تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے کہ میرا مال آج پھر جو ہے کسی غلط جگہ پر چلا گیا۔ چنانچہ اس کو بتایا گیا کہ جب تو نے پہلی رات اس چور کے ہاتھ میں صدقہ دیا تھا تو بخاری شریف کے الفاظ ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ چوری سے توبہ کر لے اور چوری کرنا چھوڑ دے، کیونکہ جب اللہ تبارک تعالیٰ بغیر چوری کے دے سکتا ہے تو پھر میں چوری کیوں کروں۔ چنانچہ دوسری بار جو تو نے صدقہ دیا وہ ایک زانیہ عورت کو دے دیا، اور اس سے یہ ممکن ہے کہ وہ زنا کے کام کو چھوڑ دے، کیونکہ اس کی سمجھ میں آ جائے کہ میں زنا نہ کروں تو تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ دینے پر قادر ہے۔ اور وہ جو تو نے تیسری رات جو صدقہ دیا، اس سے بھی ممکن ہے کہ وہ مالدار جس کے ہاتھ میں تو نے صدقہ دیا ہے اس کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہو جائے کہ میں بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کروں جس طریقے سے اس نے صدقہ کیا ہے۔ عزیز دوستو، اور ایک دوسری روایت میں کچھ اس طرح بھی ہے کہ ان تینوں نے توبہ کر لی تھی، لیکن بخاری شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ تینوں اس بات کو دیکھ کر توبہ کر لیں اور آئندہ ہر آدمی اپنے جو گناہ کر رہا ہے ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ چور چوری کرنے سے رکے، اور زناکار عورت یا زناکار مرد زنا کرنے سے رکے، اور بخیل بخل سے رک جائے۔ عزیز دوستو،
صدقہ یہ ہوتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ سب سے افضل صدقہ گوشت کا ہوتا ہے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ سب سے افضل صدقہ گوشت کا ہوتا ہے، اور دینا بھی چاہیے، کوئی بات نہیں۔ لیکن عزیز دوستو، ایک بات بتاؤ مجھے ایمانداری سے، ایک آدمی کے یہاں مشکل سے سبزی بنتی ہے اور ایک دن میں تم نے 200-250 روپے کا گوشت لے جا کر کے دے دیا اس کے یہاں، تو یا تو وہ اس کو بیچ دے گی جس کی قیمت اس کو 100-150 روپے یا 250 روپے ملے گی، بس اگر ملی تو وہ بھی، اور اگر وہ نہ بیچے گی تو وہ اس کو ایک دن میں کھا کر ختم کر لے گی۔ عزیز دوستو، اگر ہم اسی گوشت کی قیمت کو، ان 250 روپوں کو، 200 روپوں کو، 300 روپوں کو اس کو نقد دیں اور نیت یہ کر لیں کہ میں گوشت کے لیے پیسے جو مطلب دیتا ہوں، گوشت کا صدقے کی، یعنی گوشت کے صدقے کی قیمت دیتا ہوں، تو عزیز دوستو اس کو اختیار بھی ہو کہ خواہ وہ اس سے گوشت خریدے یا کچھ خریدے اور اپنی ضرورت کو پورا کرے، تو ایمانداری سے بتاؤ ان 250-300 روپے میں کتنے دن سبزی بن جائے گی اس کے یہاں؟ اور بالفرض اگر اس کو گوشت کی ضرورت بھی ہوگی تو عزیز دوستو گوشت بھی بآسانی خرید کر بنا سکتی ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم صدقے کی رقم دینے کی کوشش کریں، کپڑا نہ دیں، اس کی ضرورت یا پھر اس کی ضرورت کو پہچانیں۔ اگر ہم اشیاء ہی دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ اشیاء دینی چاہیے، لیکن عزیز دوستو اس کو وہ چیز دو جس کی اس کو ضرورت ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب اس کو ضرورت ہو جس چیز کی، پہلی بات تو اس کو وہی چیز دو، اور دوسری بات یہ کہ اس کو محسوس بھی نہ ہو کہ شاید اس نے مجھے صدقے کی یا فطرے کی تو نہ دے دی، وہ اس کو محسوس بھی نہیں ہونی چاہیے۔ مثلاً آج ہم کسی کے گھر پر گئے، گرمی کا موسم ہے، شرابور گرمی پڑ رہی ہے، عزیز دوستو گھر پر ہم اس کے گئے، اس کے یہاں جا کر کے ہم نے محسوس کیا کہ شاید اس کے یہاں بجلی کا پنکھا نہیں ہے اور لائٹ اس کے یہاں موجود ہے۔ ایک مثال پیش کر رہا ہوں میں آپ کو، تو دوران بات چیت اس سے پتہ یہ چل جائے گا کہ یہ فلاں یعنی کہ فلاں پنکھا خریدنا چاہتا ہے۔ اب آپ چپکے سے جب اس کی ضرورت آپ کو محسوس ہو جائے، اس کو بغیر بتائے بازار آؤ، اور بازار آ کر کے اس کے لیے وہ پنکھا خریدو، اور اس پنکھے کو خرید کر ڈائریکٹ اس کے جو ہے گھر پر نہ لے جاؤ، بلکہ اس کو اپنے یہاں بلاؤ، اور بلا کر کے اس سے یہ کہو کہ بھئی تمہیں پنکھے کی ضرورت ہے اور میرے پاس ایک پنکھا رکھا ہوا ہے، میری ضرورت سے زائد ہے، اگر آپ چاہو تو یہ آپ لے سکتے ہو۔ رہی بات قیمت کی، قیمت تو جو ہے آپ سے ہم کیا لیں گے، بس رکھا ہی ہے ہمارے پاس بھی، ضرورت کی چیز نہیں ہے، اس لیے آپ یوں ہی لے جاؤ۔ اور اگر آپ قیمت دینا چاہو تو عزیز دوستو یاد رکھو، اگر اس کی قیمت 1000 روپے ہے تو بہت مناسب قیمت 10, 20, 50 روپے اس سے لے لو، تاکہ اس کو یہ بھی محسوس نہ ہو کہ اس نے مجھے فری میں کیوں دیا ہے۔ جو مناسب سمجھو، 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، بلکہ اس پر چھوڑ دو، بھائی اگر تو چاہے تو 10, 20, 50 روپے دے سکتا ہے تو دے دے، ورنہ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس کو محسوس یہ ہو جائے گا کہ یہ صدقے کا بھی نہیں ہے، اور تمہارا صدقہ بھی ادا ہو جائے گا، اس کی عزت بھی بچی رہے گی، اور وہ تم سے بھی خوش ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی تم سے خوش ہو جائے گا۔ تو عزیز دوستو، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم صدقے کو صدقے کے حساب سے خرچ کریں، اور صدقے کو یوں برباد نہ کریں لوگوں کو دکھا کر۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز بعض ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن جب ان کے حقوق تقسیم کر دیے جائیں گے تو ان کے پاس بجائے نیکیوں کے جو ہے گناہوں کے انبار ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جو دکھاوے کے لیے نیکی کرتا تھا۔ عزیز دوستو، نیکی کو دکھاوے کے لیے نہ کریں، خاص کر صدقے کو دکھاوے کے لیے نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اور اللہ کی رضا حاصل جب ہو جائے گی تو ہر چیز ہم کو نصیب بھی ہو جائے گی۔ عزیز دوستو، صدقہ کریں، چھپ کر کریں، خیرات کریں، چھپ کر کریں،
مدرسے میں دیں، چھپ کر دیں۔ عزیز دوستو، بعض لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب کوئی چیز خراب ہونے کو ہوتی ہے نا تب کہتے ہیں بھی اسے مدرسے میں دے دو چلو۔ عزیز دوستو ایسا نہیں، بلکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب چیز خراب ہونے کو ہوتی ہے تو چلو بھئی اس کو کتے بلی کے آگے ڈال دو۔ جب چیز خراب ہونے کو ہوتی ہے بھئی فلاں غریب ہے اس کو پہنچا دو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اس وقت تک کامیابی حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی اچھی سے اچھی چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ آج دیکھنے کے لیے یہ ملتا ہے جس کے پاس کپڑے کی تجارت ہے وہ کپڑے کا وہ تھان نکالتا ہے جو پورے سال نہیں بکا بھی چلو اسے زکوٰۃ میں لگا دو۔ اسی طریقے سے جس چیز کی تجارت ہے وہ اس چیز کو نکالتا ہے جو پورے سال اس کی بکی نہ ہو بلکہ رکھی بھائی چلو اس کو جو ہے زکوٰۃ میں نکال دو۔ بلکہ زکوٰۃ میں، فطرے میں، صدقے میں ہم وہ چیز نکالیں جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو صدقہ مانگا تھا وہ ان کے بیٹے کی قربانی ہی طلب کر لی تھی، کیونکہ سب سے زیادہ محبوب وہی تھے۔ عزیز دوستو، پتہ چل گیا کہ اللہ کے راستے میں اچھی سے اچھی چیز خرچ کریں، اور اللہ کے راستے میں اچھی سے اچھی چیز خرچ کر کے جو ہے ثواب دارین حاصل کریں، اور خصوصاً اس رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے سخی تھے، اور آپ کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی جب آپ کے پاس جبرائیل آتے تھے، اور جب جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کے پاس ضرور آیا کرتے تھے، اور ہر رات آ کر کے قرآن کریم کا دورہ کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس حال میں ایسی ہو جاتی تھی جیسے کہ چلتی ہوئی ہوا ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، لیکن اس سخاوت کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ ہاں، اس لیے عزیز دوستو، اللہ کے راستے میں خوب زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ اپنی ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب تیرے پاس مال ہو اور صدقہ دینے پر تجھے غریبی کا ڈر ہو کہ کہیں میں صدقہ دے کر غریب نہ ہو جاؤں، مفلس نہ ہو جاؤں، اور صدقہ نہ دے کر تجھے مالدار بننے کا بھی یعنی کہ شوق ہو، اور اس بخل کی وجہ کو پسے پشت ڈال کر تو پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ عزیز دوستو، صدقے کو ہم یوں ہی نہ سمجھیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خواہ ایک کھجور ہی کیوں نہ صدقہ کیا جائے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے جو بھوکے تھے، تینوں بھوکے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس بھی صرف ایک کھجور تھی، میں نے وہ کھجور دے دی۔ اب وہ کھجور لے کر اس عورت نے اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ اپنی دونوں بچیوں کو دے دیا، دونوں بچوں کو دے دیا، دونوں لڑکیاں تھیں، اور پھر وہ کچھ دیر بیٹھ کر کے وہ چلی گئی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پورا حال بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، اور وہ تینوں بھوکے تھے، ان کی ماں بھی بھوکی تھی۔ جب میں نے ان کے سامنے ایک کھجور پیش کی، کیونکہ اس کے سوا میرے پاس کچھ اور نہیں تھا، تو اس نے اس کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں بچیوں کو برابر تقسیم کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، جس نے ان 2 بچیوں کے لیے ذرا سی بھی تکلیف اٹھائی، ان 2 بچیوں کے لیے ذرا سی بھی تکلیف اٹھائی، اس کے لیے وہ دونوں بچیاں جہنم کی آگ سے آڑ بن کر کھڑی ہو جائیں گی۔ عزیز دوستو، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو صدقات سے، خیرات سے اور زکوٰۃ سے، ان سب کو نکال کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، کیونکہ جو لوگ صدقہ اور خیرات نہیں کرتے، خصوصاً زکوٰۃ نہیں دیتے،
ان کے مال کو جہنم کے اندر تپا کر، تختیاں بنا کر جہنم کے اندر تپا کر ان کو پیشانی اور دل اور پیٹھ کو داغ آ جائے گا۔ اور جو لوگ جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ جانور خود آ کر اپنے پیروں سے ان کو روندیں گے جو ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اپنے سینگوں کو ان لوگوں کو ماریں گے جو ان کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، وہ مال خواہ وہ مال کی شکل میں ہو یا اونٹوں کی شکل میں یا بکریوں کی شکل میں، خواہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ قیامت کے دن اس کی گردن پر رکھا ہوا ہوگا اور وہ چیختا پھرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے پاس ہرگز نہ آئے اور مجھ سے ہرگز نہ کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بچا لیجئے، لیکن اگر کچھ ایسا ہوا تو میں اس سے ضرور کہوں گا کہ میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ جو حق بات تھی میں نے تم کو پہنچا دی ہے، اور اب عمل کرنا اور نہ کرنا تیرا کام باقی رہ گیا تھا، تو نے عمل نہیں کیا، تو اب میں تجھ کو نہیں بچا سکتا۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل گیا عزیز دوستو، سفارش اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی کریں گے؟ جو قرآن اور حدیث کی بات کو مانتا ہوگا، جو ایمان والا ہوگا، جس کے پاس قرآن کا علم ہوگا اور وہ اس پر عمل کرتا ہوگا، سفارش اسی کی جائے گی۔ اور اگر کسی نے قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا، اپنی من مانی زندگی گزاری، شریعت کی زندگی نہیں گزاری بلکہ طبیعت کی زندگی گزاری، تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سفارش نہیں کریں گے۔ عزیز دوستو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اگر اللہ کے یہاں کسی گناہ کے سبب یا کسی بات کی وجہ سے، کسی بھی سبب سے تو پکڑی گئی تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو وہاں سے چھڑا نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، میں چھڑانے والا کوئی نہیں۔ پھر یہ لمبے لمبے دعوے کرنے والے، یہ شراب پینے والے، یہ جھوم جھوم کر گانے والے، یہ قبرستانوں کے اندر قوالیاں چلانے والے، یہ کیسے دعوے کرتے ہیں کہ ہم کو ہمارے پیر، ہمارے غوث ہم کو جو ہے بچا لیں گے۔ عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نہیں بچا سکتا، تو ان کی کیا طاقت ہے کہ جو یہ بچا سکیں؟ اس لیے عزیز دوستو، اس طرح کے دھوکے میں نہ آئیں اور اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے گزاریں۔ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا ام المؤمنات میں سے کسی سے پوچھا کسی آدمی نے آ کر کے کہ آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہ ہاں پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بس جو قرآن ہے وہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہے۔ عزیز دوستو، پتہ یہ چل گیا۔ اور پھر ایک بات اور کتنی مضبوط کہ قرآن کریم کے اندر 2 جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر پیش کیا ہے۔ عزیز دوستو، نمونہ تو نمونہ ہی ہوتا ہے، نمونہ تو نمونہ ہی ہوتا ہے۔ اگر اس سے اچھی چیز بھی پیش کرو گے تو سیمپل نمونے کے طور پر قبول نہیں کی جائے گی، اور اگر بری چیز پیش کرو گے تو سیمپل نمونے کے طور پر قبول نہیں کی جائے گی۔ مثلا فجر کی نماز میں 2 فرض ہیں، اگر اس سے بہتر کرنے کی کوشش کری کہ 3 یا 4 فرض پڑھ لیں تو عزیز دوستو وہ رد ہے۔ ظہر میں اگر 3 یا 5 رکعت پڑھ لیں تو وہ رد ہے۔ اگر عصر میں 3 یا 5 رکعت پڑھ لیں تو وہ رد ہے۔ اگر مغرب میں 2 یا 4 رکعت پڑھ لیں تو وہ رد ہے، اور اگر عشاء میں 3 یا 5 رکعت پڑھ لیں تو وہ رد ہے۔ اگر ایک بھی ادھر یا ایک بھی ادھر ہوگا تو عزیز دوستو وہ تمام چیزیں رد ہوں گی۔ نہ زیادتی پسند ہے اور نہ کمی پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری وحی نازل ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی کہ اب تم پر اللہ کا انعام جو تھا وہ مکمل کر دیا گیا، اور تمہارا دین کامل یعنی مکمل کر دیا گیا، اور تمہارے لیے اس بات کو پسند کیا گیا کہ تمہارا دین اسلام ہو۔ عزیز دوستو، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث سے ملائیں، بزرگوں سے نہ ملائیں، کیونکہ جتنی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں پچھلی امتوں میں وہ بزرگوں کی پیدا کردہ ہیں، اور جتنے اس امت کے اندر فرقے ہیں ہر فرقے کے اوپر کوئی نہ
کوئی نہ کوئی جو ہے بزرگ ہے۔ اس لیے عزیز دوستو بزرگوں کا پیچھا چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں، اسی میں ہماری خیر ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اور وہ زندگی ہم کو کہاں ملے گی؟ صحیح احادیث کے اندر، قرآن کریم کے اندر اور صحیح احادیث کے اندر۔ احادیث ضعیفہ کے اندر وہ چیز نہیں ملے گی عزیز دوستو، وہ گھڑی ہوئی بھی ہو سکتی ہیں، وہ موضوع اور من گھڑت حدیثیں بھی ہو سکتی ہیں۔ عزیز دوستو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی علیہ السلام کی زندگی سے ملائیں، اس میں ہماری لیے کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری زبان سے کوئی بات غلط نکل گئی ہو کسی وجہ سے جذبات میں، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور حق باتوں کو ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا بھی آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، کیونکہ موقع تو سب کو ملے ہوئے ہیں۔ عزیز دوستو یہ دنیا کے اندر جتنے انسان بس رہے ہیں، یہ سانس لے رہے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرا یقین ہے کہ یہ ہر سانس جو غیر ایمان والے ہیں ایمان لانے کا موقع ملا ہوا ہے، جو گناہ گار ہیں وہ جو ہے گناہوں کو چھوڑنے کا توبہ کرنے کا موقع ملا ہوا ہے، جن کے پاس نیکیاں ہیں لیکن کم ہیں ان کو موقع ملا ہوا ہے کہ وہ نیکیاں بڑھا لیں۔ عزیز دوستو یہ میرا یقین ہے، اس لیے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، کیونکہ توفیق ملنا یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔